سب کی سلامتی ہو جی۔ یہ موقع بڑا مشکل ہوتا ہے اکثر اس شادیوں پہ اور اکثر ایسے سالگرہوں کے موقع پر، اور اسپیشلی جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو پادریوں نو بیچاریاں نو بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ لوگ کہیں گے جی چھیتی کرو 10 منٹ ہی لائیو پادری صاحب، 10 منٹ ہی لائیو۔ کوئی شادی بیاہ ہو، سارا دن برات دا انتظار کرتے رہو، سارا دن مکاج گزر جاندی، آپ لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں، لیکن جب کلام کی بات ہوتی ہے، جب دعا کی بات ہوتی ہے تو اتھے پادری بھی زہر لگتا ہے، باؤ بھی تے فادر بھی زہر لگتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سوچ آپ کو بدلنی پڑے گی۔ نہ تسی بیاہ تے کلام سنو، نہ تسی کسی خوشی دے موقع تے کلام سنو، نہ کسی دکھ دے موقع تے کلام سنو، اور پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں نے پھر کلام سننا کب ہے۔ تیاری میں آپ گھنٹوں لگا دیتے، جب کلام کی باری آتے پادری صاحب بڑی دوروں لوگ کی آئے نے، ہم بھی بڑی دور سے آئے ہیں، اور ہمیں 11 بجے کا کہا گیا تھا، ہم 11 بجے آپ کے پاس تھے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا کلام ہمارے لیے برکت کا باعث۔ خدا کا خادم اگر آپ کے کسی فنکشن میں موجود ہے تو یہ اس خاندان کے لیے اور اس فنکشن کے لیے برکت کا باعث ہے۔ ایک شخص نے شادی کا موقع تھا، شادی کے موقع پر اس نے بڑا زبردست انتظام کر دیا، اور اس نے ایک اچھا کام یہ بھی کیا کہ یسوع کو بھی دعوت دے دی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یسوع ساری دعوت میں بیٹھا رہا، کسی نے نہیں پوچھا۔ اچانک سے اس دعوت میں خرابی آنی شروع ہو گئی، گڑبڑ ہونا شروع ہوگی، پھر یاد آیا یسوع بھی بلایا سی۔ انہوں نے یسوع کی مدد لی اور یسوع سے کہا کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ یسوع نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، میں موجود ہوں۔ تو یسوع نے اپنی موجودگی میں کلام مقدس میں لکھا اس شادی کی جو کمزوری تھی، کھانے کی کمی تھی، مے کی کمی تھی، اس کو فوری طور پر دور کر دیا اور وہ خاندان شرمندگی سے بچ گئے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے کسی خوشی کے موقع پر خداوند موجود ہے تو یہ ہمارے لیے برکت کی باعث۔ بغیر مسیح کے کوئی فنکشن نہ کریں، یقین کریں بڑے پریشان ہوں گے۔ جب یسوع ہمارے درمیان میں ہوگا تو پھر اگر کوئی کمزوری کمی گھاٹا بھی ہوگا نا تو یسوع پورا کر دے گا۔ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہاں، تعلیم جانی پہ سارے بتا مت کہا کریں میری شادی ہوئی، لوگوں نے کیا، کئی لوگوں نے اعتراض کیتا، میرے پڑوسیاں نے بھی، یہ بیاہ ہو رہا ہے کہ کنونشن ہو رہی ہے؟ میں نے کہا جی جنہوں پسند ہے وہ ویکھ لے کنونشن، جن نہیں پسند نہ ویکھے۔ میری شادی میں میری کوشش تھی کہ میرا مسیح پورے طور سے شامل ہو، میں خود بھی خدا کا خادم تھا۔ ہمارا کوئی کام، ہمارا کوئی فنکشن، ہماری زندگی کا کوئی بھی حصہ اگر مسیح کے بغیر ہے تو یہ نہایت خطرناک بات ہے۔ خدا کی شکر گزاری کرنا ہم پر واجب اور ضروری ہے۔ جو کچھ خدا ہمیں دیتا ہے اس کے حفظ خدا ہم سے کچھ نہیں مانگتا۔ خدا ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ خدا آپ کو اولاد دیتا ہے، گھر دیتا ہے، گاڑی دیتا ہے، آپ کو عزت دیتا ہے، وسائل دیتا ہے، کاروبار دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، شادمانی دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، اطمینان بخشتا ہے، تسلی بخشتا ہے، آپ کو صحت دیتا ہے۔ اس کے حفظ خدا ہم سے کچھ نہیں مانگتا۔
صرف ایک چیز مانگتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو اس لیے بنایا کہ وہ میری کیا کریں؟ حمد کریں، تمجید کریں۔